نماز جمعہ تمام مسلمان مردوں پر فرض ہے. عورتیں، مسافر، بیمار، Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور میری صحابہ کی سنت کو مزدوری سے پکڑ لو. تو اس سے اعتراض ختم ہو جاتی ہے. بعض لوگ ہیں نا بھائی اعتراض کرنے والے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور میں جمعہ کے دن یہ پہلے اذان شروع ہوئے، اس سے پہلے تو نہیں ہے، تو پھر اذان بند کر دو پہلے کی اذان. بڑے بڑے ملا بیٹھے ہوئے، کیونکہ ٹکٹکاتے بہت زیادہ ہے. جب علم کم ہوتا ہے تحقیق نہیں کرے گا. علم جب کم ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہو نا کہ ناریل کی اندر جب پانی کم ہوتا ہے، جتنی کم ہوگا اتنا تیزی سے ہلے گا، آواز دے گا، اور جتنا پانی زیادہ ہوں گے اتنی ہی کم ہلے گا. اور جب فل ہوتا ہے تو وہ ناریل کی پانی کبھی ہلتا نہیں ہے، آواز نہیں دیتا ہے. جتنی کم پانی ہوگا اتنا ٹکٹکائے گا. اور ملا مولوی میرے دوستوں، اب ہر چیز میں اعتراض کرنا. اب ان کی ساتھ رہنے والے لوگ بھی کچھ کہ بھائی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور میں یہ پہلی اذان شروع ہے، اس سے پہلے تو نہیں تھے. تو صحابۃ الاجمعین اس پر اتفاق تھے، جس کی وجہ سے کہ بھائی یہاں پہ مقام زورا پر پہلی اذان دینے کا حکم ہوا کہ اب اذان دی جائے تاکہ لوگ جمعہ کی یہ تیاری شروع کر دیں. بہت زیادہ مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئے تھے، جس کی وجہ سے اور وہ خلفائے راشدین بھی، خلفائے راشدین میں سے ایک خلفائے راشد تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے میری اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازمی پکڑو کیونکہ وہ ہدایت یافتہ ہے. تو اس لحاظ سے بھی وہ خلیفہ راشد ہے، پھر اعتراض ختم ہو گئی. آپ آئیے حضرت شاہ عبد القادر، چھٹا نمبر باقی، یہ پانچواں نمبر گزرا، چھٹا نمبر باقی. نماز جمعہ تمام مسلمان مردوں پر فرض ہے. عورتیں، مسافر، بیمار، معذور کے لیے فرض نہیں ہے. کوئی اندھے ہے یا لنگڑے ہیں، اس کو پکڑ کر کوئی مسجد میں لے کر آ سکتے ہیں تو اس کے اوپر فرض ہے. ان کا بیٹا ہے، پوتا ہے تو لے کر آ سکتے ہیں، یا بھائی ہے ان کو پکڑ کے جمعہ کے لیے لا سکتے ہیں. اور بیماری اتنی ہے کہ بھائی کہ وہ چل نہیں پا رہا ہے تو اس صورت میں تو وہ معذور ہو گئے نا بھائی، تو ان کے لیے چھوٹ ہے. آپ دیکھیے اس صورت میں ان کے اوپر فرض ساخت ہو جاتا ہے. اب جو لوگ جمعہ کی نماز ادا کر لیں گے ان کے لیے ظہر کی نماز باقی نہیں رہے گا. جمعہ آپ نے پڑھ لیا، آپ کا ظہر بھی ادا ہوگی گویا. اگر آپ نے جمعہ نہیں پڑھا، جمعہ آپ کو نہیں ملے یا جمعہ کی خطبہ نہیں ملے تو آپ ظہر کی نماز ادا کر لیں. بھائی یہ تو کراچی شہر ہے، ہر گلی میں مسجد ہے، ہر گلی میں، 2 گلی کی بات یہ ایک مسجد ہے، تو آپ دوست سے مسجد میں جا کے نماز جمعہ ادا کر لیں. کیونکہ آپ کو خطبہ نہیں ملا، خطبہ سننا واجب ہے. جب آپ کو خطبہ نہیں ملیں گے تو آپ کی نماز جمعہ بھی نہیں ہوئے. خطبہ سننا واجب ہے. اب جمعہ کے دن 4 رکعت سنت مؤکدہ پڑھی جاتی ہے. وہ گویا کہ ظہر کی 4 رکعت سنت مؤکدہ ہے، یعنی قبل الجمعہ. اب اس سے پہلے لوگ جب مسجد میں داخل ہوتی ہیں، یہ سنت نہیں ہے، نفلی ہے کہ 2 رکعت داخل مسجد پڑھی جائے، 2 رکعت سنت وضو کی داخلی مسجد، یہ تحیۃ الوضو کی نماز پڑھ لیتے ہیں. کیونکہ جمعہ کے دن امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی دور میں 5ویں صدی کی علماء تھے، اسلام کی بڑے فلسفر تھے، بڑے مفکر اسلام تھے. علامہ غزالی رحمت اللہ علیہ نے، میرے دوستوں، ان کی دور میں جمعہ کے لیے لوگ صبح 8 بجے سے نکل جاتے تھے اور ہر گلیوں بھر جاتے تھے جمعہ کے لیے. ثواب کتنی بڑی ہے دیکھیں نا آپ کہ پہلی صف میں
اونٹ صدقہ کرنے کا، دوسری نے میرے دوستوں کیا ہے بھائی گائے صدقہ کرنے کا، تیسری نے بکرا دمبا وغیرہ، اس کی بعد انڈے میں آ جاتا ہے، پھر لکھنے بند ہو گئے۔ اب اگر لوگوں کو یہ پتا چلے صحیح معنوں میں کہ جمعہ کے دن سب سے پہلے مسجد میں حاضر ہونے کا کتنی بڑی ثواب ہے، تو بھائی ایک دوسرے کو دکا دکیاں شروع کر دیں گے کہ سب سے پہلے تو مجھے جانا ہے۔ آج بھی میرے دوستوں حرم کے اندر، مکے میں دیکھیں آپ، مدینے میں دیکھیں، مکے میں تو 8 بجے لوگ روانہ ہو جاتی ہیں، کسی نے اگر 11 بجے بھی نکلنے کی کوشش کی اس کو جگہ نہیں ملتی، روڈ میں ملے گا، حرم کے اندر اس کو جگہ نہیں ملتی۔ 8 بجے نکل دے، حج کی موسم میں یا عمرے کی وقت میں جمعہ کی دن صبح 8 بجے جمعہ کے لیے نکل جاتے ہیں۔ اب وہاں بیٹھے میرے دوستوں، اب وہاں بیٹھ کر آپ قرآن مجید تلاوت کریں جمعہ تک کی، کم از کم 8-10 پارہ قرآن مجید آپ پڑھ سکتے ہیں، ثواب ہی ثواب ہے۔ حرم کے اندر پڑھنے کی جو ثواب کی بات ہے اور کچھ ہے، میرے ایک نیکی 1 لاکھ نیکی کی برابر ہے، ایک نیکی 1 لاکھ نیکی کی برابر ہے۔ تو میرے دوستوں اب آئیے، فرماتے ہیں کہ شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ نماز جمعہ تمام مسلمان مردوں کے اوپر فرض ہے، البتہ بعض وقت کے بھائی ہم 2 رکعت نماز جمعہ واجب ادا کرتا ہے امام کی پیچھے بولتے، اب آئیے فرض ہے یا واجب ہے؟ ادا کرنا فرض ہے، ذمہ میں واجب ہے، ادا کرنا فرض ہے، اس کی ذمہ میں واجب ہے۔ یہ بھی بات سن لیں، حضرت شاہ صاحب نے فرما دی کہ نماز جمعہ مردوں کے اوپر فرض ہے، عورتیں، مسافر، بیمار، معذور آدمی کے لیے فرض ساقط ہو جائے، ہاں اندھے ہیں، نبینے ہیں، تو اس کو پکڑ کر کوئی بندہ لا سکتے ہیں تو اس کے اوپر بھی فرض ہے۔ اب آئیے، جمعہ کی نماز کے لیے خطبہ شرط ہے، واجب ہے، اگر خطبہ نہیں ہوا تو نماز نہیں ہے، خطبہ نہیں تو نماز نہیں ہے، بلکہ ظہر کی نماز ادا کی جائے گی۔ ایک بھائی ایک دن مجھے سوال کیا تھا کہ بھائی کہ میں ملازم ہوں، مجھے جب چھٹی ملتی ہے ٹاؤن کی نماز کے لیے ملتے ہیں، باقی اس سے موجودگی کے لیے نہیں، تو میں جب وہاں سے یہاں آتا ہوں تو خطبہ شروع ہو جاتی نہ، بلکہ میں خطبہ سن بھی نہیں پاتا ہوں۔ میں نے بولا بالکل آخر میں بھی آپ نے سن لیا، تو کہا کہ بالکل آخر میں آ کر سن لیتا ہوں۔ میں نے بولا آپ کی نماز ہو جائیں گی، کہ بھائی ان کی پاس اور موقع ہی نہیں ہے کہ میں دوسرے مسجد میں جماعت ہو رہا تھا، وہاں سے دوسری جگہ پہ نکل جاؤں کہ نہیں، مجھے یہ ٹائم دیا کہ میں اس ٹائم کے اندر تم آ جاؤ گے ورنہ تمہارا تنخواہ کاٹیں گے۔ اور ظالم، دیکھو بھائی یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ تو میرے دوستوں، جمعہ کی دن مسلمانوں کے لیے وصیت کی باتیں کی جاتی ہے، بیان کی بات کی جاتی ہے، فرض، واجب، سنت، مستحب، نماز کی فرائض، نماز کی واجبات، دیگر مسائل، اللہ کی قرآن کی درس، اللہ کی ذکر کی باتیں، یہ سارے باتیں بتائے جاتے ہیں، اس لیے کہ جمعہ کے دن سب سے پہلے آپ حاضر ہو جاؤ۔